الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، قرۂ اعظام، عزیز طلبار، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، بڑی شدید سردی میں قاری صاحب نے پروگرام رکھا ہے اور آپ حضرات بڑے مجاہدے کے ساتھ تشریف لائے ہیں. مجاہدہ میں نے بھی کیا ہے، میرا بھی مجاہدہ آنے والوں کا. قاری صاحب تو گھر میں ہی تھے، لیکن اللہ کے نام پر جمع ہونا یہ معمولی نعمت نہیں ہے. یاد رکھیں، اللہ کے نام پر جمع. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ 70,000 فرشتے ان لوگوں کے ساتھ آتے ہیں. شیعہ 70,000 ملکی. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو شارح اشعار اپنی سند سے حدیث لاتے ہیں کہ 70,000 فرشتے ساتھ آتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اس انسان کے لیے، اللہ یہ تیرے لیے جا رہا ہے، تیری وجہ سے جا رہا ہے، تیرے نام پر جا رہا ہے. جب تیرے لیے جا رہا ہے تو تو اس کو اپنا بنا لے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا تجربہ ہے. بھائی بچے، یہ سب بچے بیٹھو، بچے پارٹی، میری بات سنو یا یہاں سے چلتے ہو پیچھے چلے جاؤ، بات نہیں کرنی.
تمہارے لیے ہم آتے تمہیں ادھر ادھر دیکھتے وجہ دیکھو. ہمارا تجربہ ہے اور بڑا طویل تجربہ ہے، 40 سال کا تجربہ، تو جو ان محافل میں اس حسن ظن کے ساتھ کہ وہاں کوئی اللہ کا دین کا خادم آ رہا ہے، کوئی دین والا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا غلام آ رہا ہے، اور ان محفل میں تھوڑی مشقت کر کے شرکت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا، نہ صرف انہیں بلکہ ان کی نسلوں کو بھی نوازا ہے. عام لوگ تھے لیکن ان کی نسلوں میں علم کا سلسلہ جاری فرما دیا. عام لوگ تھے لیکن اس محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا. فرشتوں کی دعائیں ہیں، کیونکہ اس دنیا میں اگر سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی کام اللہ کے لیے کریں، سب سے قیمتی، اس سے ان کی کوئی قیمت نہیں. اس لیے کہ جو اس کام کے ساتھ اللہ لگ جائے، مجھے بتائیے تو اللہ کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ کام جو معمولی ہے لیکن ساتھ کیا لگا ہو اس کے، دیکھیے ساتھ کیا لگا، کام تو معمولی. اللہ کے نام کی اتنی طاقت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، وہ جو روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے، بڑی مشہور روایت ہے، حدیث بطاقہ کے نام سے، بطاقہ پرچی والی حدیث، کہ ایک آدمی کے 99 دفتر، 99 رجسٹر، ایک کم 100 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک رجسٹر ہوگا. اور انسان کی نگاہ، علماء طب نے پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر رکاوٹیں نہ ہو تو انسان کی نگاہ 100 میل تک جاتی. ہماری پرانی طب کی کتابوں میں بات لکھی، 100 میل تک دیکھ سکتے ہیں آدمی کی آنکھ، لیکن ہمیں اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ بیچ میں رکاوٹیں ہیں. اتنے بڑے بڑے دفتر ہیں، گناہوں کے پڑھنے میں پڑے ہوئے ہیں. اس آدمی کو یقین ہے کہ میں ہلاک ہو گیا. یقین تو پہلے بھی تھا اس کو، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ تم کتنے پانی میں ہو، ابھی آنکھ بند کرو، جوانی سے اب تک دیکھو نیکیاں کتنی، گناہ کتنے، اپنا حساب تم خود کر لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نصیحت فرماتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ خدا تمہارا حساب لے. نہیں، اپنا حساب کتاب کر لو اور اللہ سے معافی مانگ لو اور اپنے کھاتے صاف کرا لو. یہی پر بہت آسان ہے، یا بہت آسان ہے. مکھی کا سر جتنا آنسو بھی نکلتا ہے تو معافی ہو جاتی ہے، نہیں بھی نکلتا دل روتا ہے تو معافی ہو جاتی ہے. دل روتا ہے انسان کا، اللہ معاف کر دیتے ہیں. انسان دل میں ندامت ہو پر کچھ بھی نہیں، دل میں ندامت ہو سکتی، لیکن اس کے دل میں ندامت ہے، اللہ میں کیا کر بیٹھا. آنسو بھی نہیں ہے، آنسو خشک کے بظاہر نظر آ رہے، اللہ اس پر بھی اس کی معافی کر دیتے، دل کو دیکھ کر معاف کر دیتے کہ دل میں تو نادم ہے نا، چلو معاف کیا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لیا کرو. اس کو یقین ہو جائے گا میں ہلاک ہو گیا. پہلے بھی دل میں بات تھی کہ میرے پاس پلے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فرشتوں سے ہے کوئی نیکی، تھیلا جھاڑے گی تو چھوٹی سی پرچی نکلی ہے انگلی جتنی، بالکل البتاقہ. کہا جی یہ نیکی ہے، فرمایا ڈالو اس کو نیکیوں کے پڑھنے. فرشتے کہیں گے حساب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، چھوٹی پرچی اور یہاں 99 بڑے بڑے رجسٹر گناہوں کی، یہ پرچی کیا کرے گی؟ اللہ فرمایا نہیں، ہمارے ہاں حساب کتاب ہوگا. دیکھو اللہ نے عدل کے نظام کے لیے میزان لگایا ہے، حالانکہ اللہ چاہتے تو اپنے علم پر فیصلہ کر دیتے یہ نیک ہے یہ بد ہے. فرمایا کہ نہیں، سب دیکھ لیں، اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں کہ کس نے نیکی کی ہے اور کس نے برائی کی. کوئی اللہ کی ذات پر الزام نہ رکھ دے کہ جناب یہ جو نیک لوگ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کو اور معاملہ ہے، یہاں کچھ اور گوٹھی چل گئی ہے. فرمایا کہ نہیں، سب کے سامنے شیشہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا.
اگر کوئی کہے اللہ نے مجھے کوئی راستہ نہیں دکھایا، اس سے بڑا جھوٹا انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی زندگی میں ایسے واقعات، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، ایسے واقعات اس کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں، اگر وہ آنکھیں کھولتا خدا کا راستہ نظر آ جاتا، کھولتا ہی نہیں، راستے بند، آنکھیں بند کی ہوئی، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ ہدایت کا راستے کھولتے رہتے ہیں اس پر، وہ دیکھنے والا تیار ہو تو پھر پرچی ڈالی جائے گی، ایک دم وہ نیکیوں کا پڑھنا نیچے چلا جائے گا اور گناہوں کا پڑھنا اوپر چلا جائے گا۔ اعلان ہو گیا، اس کو بخشا گیا۔ وہ آدمی جس کو اپنی ہلاکت کا یقین ہوگا، فوراً کہا اللہ یہ میری کون سی ایسی چھوٹی سی نیکی کہ جو 99 دفتروں کو کھا گئی۔ اللہ فرمائے گی اس نے کلمہ لکھا ہے، کلمے میں میرا نام لکھا ہے، اور میرے نام کے برابر کس شے کا وزن ہو سکتا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں، مولا کے نام پر کوئی نیکی ہو وہ چھوٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ مولا لگا ہوگا، دیکھ لیں معمولی ہے، مسافہ کر لیا جی، ملنے گئے، ملاقات کی، جلد سے جلد، لیکن یہ معمولی نہیں ہے کون؟ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ سارا تیرے لیے، سارا تیرے لیے۔ یہ وجہ ہے پیغمبر سلام کے پہلے مدرسے کے بعد سے آج یہ جامعہ ابرار العلوم تک، اور اس کے بعد قیامت تک پوری دنیا کا کفر اور باطل جمع ہو کر اداروں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آج تک نہ قرآن ختم ہوا، نہ قرآن والے ختم ہوئے، نہ قرآن کے مدرسے ختم ہوئے۔ کیوں؟ مولا لگا ہوا ہے، اور دنیا میں مولا ہی تو باقی ہے، باقی تو سب ایسے ہی ہیں، مولا ہی تو باقی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، باقی تو کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اس محفل رنگار میں، وہی باقی ہے جو ساتھی ہے، مہمان بدلتا رہتا ہے، مولا باقی ہے، اس کا نام بھی باقی ہے، نام لینے والے بھی باقی ہے، اس کی کتاب بھی باقی ہے، اہل کتاب بھی باقی ہے، اہل قرآن بھی باقی ہے، کون ختم کر سکتا ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، ہمارے والد صاحب کے مرشد بھی تھے، استاد بھی تھے، حضرات تقیین، ابھی میں ان کے حاضری گیا تھا، حضرت مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے دارالعلوم کراچی، یہ دونوں حضرات بچپن میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قاعدہ پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، کیونکہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے امام تھے جس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس محلے میں رہتے تھے، جمعہ حضرت پڑھاتے تھے، نماز میرے والد صاحب کو 6 7 سال دور حدیث کے طالب علم جیسے طالب علموں کو رکھ لیتے، تو یہ بچے نماز وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹے بچے سیکھتے، اس لیے بہت ہمارا اکرام فرماتے، پہچانتے بھی، پاول نگر کا نام لو فوراً پہچانتے ہیں، اچھا مولانا نیاز صاحب، تو مفتی شفیع صاحب ہمارے والد صاحب استاد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، ہمارے والد صاحب ان سے بیعت تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد والے سال تھانہ بھون حاضر ہوئے تھے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت کی یاد پہ مبارکہ تھی کہ طالب علموں کو بیعت نہیں فرماتے تھے اس زمانے میں، لیکن آج اس زمانے میں یہ قاعدہ بدل گیا ہے، طالب علموں کو کسی سے جڑ کے رہنا چاہیے، یاد رکھو، تو پہلا زمانہ تھا، طالب علم بھی، ان کو پڑھانے والے استاد بھی سب اللہ والے ہوتے تھے، کوئی طالب علم پر خطرہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج خطرہ تو ہر طالب علم کی جیب میں، اللہ، ہر طالب کی جیب میں خطرہ ہے، مولویوں کی بھی جیب میں خطرہ پڑا ہوا ہے، پیروں کی جیب میں بھی خطرہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ابھی مدینہ شریف میں ہماری ملاقات ہوئی وہاں کے کچھ ڈاکٹروں سے جو مدینہ، جس میں کچھ سائنس کے لوگ بھی تھے، قیامت پر بات ہوتی رہی، میں نے کہا یہ موبائل فون سے کان چھوٹ جائے، اور ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ سیٹلائٹ کا نظام ختم ہو جاتا، موبائل ختم۔ انہوں نے کہا حضرت ہماری سائنس میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سورج میں طوفان آئے گا،
آگ کا طوفان، اور وہ آگ کا طوفان خلا کی ساری چیزوں کو جلا دے گا۔ کہا کہ سائنس میں یہ چیز موجود ہے، اور سائنس ہر وقت ڈرتی ہے کہ یار جس طرح سمندروں میں آج کثرت سے طوفان آ رہے ہیں اور کثرت سے زلزلے آ رہے ہیں، کہ یہ اس کا رزق کے اندر بھی طوفان آیا، سارا نظام معطل ہو جائے۔ تو والد رحمۃ اللہ علیہ گئے تو آپ نے فرمایا تمہیں بھی طالب علم ہو، دورہ حدیث کر لو پھر رابطہ کرنا۔ والد صاحب واپس آ گئے، تو جب دورہ حدیث کر لیا تو پھر رابطہ کیا، انہوں نے کہا میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے کسی خلیفہ سے بیعت ہو جاؤ۔ تو استخارہ کیا تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ خواب میں آئے، ہمارے والد صاحب ان سے بیعت ہو گئے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے دین والوں کو، دین کے خادموں کو، قرآن کو، اہل قرآن کو، ان مدارس کو ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ تو ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ آج اگر یہ زمانہ قائم ہے، یہ دنیا قائم ہے، انہی دین والوں کی وجہ سے قائم ہے۔ لا تقوم الساعة يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں، اللہ کے نام پر یہ کائنات قائم ہے۔ جب اللہ کے نام لینے والے نہیں رہیں گے، اللہ کو دنیا باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ کتنی حسین ہوگی، کتنی حسین و جمیل ہوگی، کتنی ترقیات ہوگی، لیکن اگر اس میں مولا کا نام نہیں ہے وہ کچرا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، زمین آسمان کو کھینچ کر ایک تومار کے اندر بند کر دیں گے، ایسا کر دیں، سب ختم کر دیں گے، کیونکہ مولا کے نام پر قائم ہے۔ اللہ نے اپنے لیے دنیا بنائی ہے کہ آ جاؤ میرا نام لو، اسی وجہ سے پوری دنیا کو سجانے کے بعد حضرت انسان کو بھیجا، انسان جا تو میرا نائب ہے، میں اپنی خاص وحی صرف تیری طرف بھیجوں گا، جا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کا تحمل انسان کا سینہ کرتا ہے، اس کو انسان کی زبان پڑھتی ہے، اس کو انسانوں کے کان سنتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ انسان ہے جو اس قرآن مجید کو سنبھالتا ہے، اس کے بعد ساری مخلوقات ہیں، پھر دوسری مخلوقات ہے، پھر جنات ہے، وہ ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے، اس کا سینہ ایسا بنایا ہے جو اللہ کی وحی کا تحمل کرتا ہے، اللہ کی وحی اپنے اندر سہارتا ہے۔ آدم السلام پر وحی نازل ہوئی، یہاں تک کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا، اور آپ کی زبان مبارک سے امت نے قرآن پڑھا، اور آج تک وہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ پوری کائنات سجانے کے بعد انسان آیا، اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم اور روحانیت کے ساتھ جب کائنات کو سجا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سجانا دو طرح کا ہے نا، ایک تو ظاہری سجانا، جب ظاہری سج گئی تو آدم آئے، اور جب باطنی طور پر سج گئی، آدم السلام سے وحی الہی شروع ہوئی، فرشتوں کا آنا شروع ہوا، اللہ کی کتابیں شروع ہوئی، اللہ کی وحی شروع ہوئی، اللہ کی عبادات شروع ہوئی۔ اس زمین پر نئے انداز میں، نئے رنگ میں حضرت انسان نے مولا کو راضی کرنا شروع کیا، کبھی نمازیں پڑھ رہا ہے، کبھی رکوع کر رہا ہے، کبھی روزے رکھ رہا ہے، کبھی حج کر رہا ہے۔ اب چلتے چلتے اب روحانی طور پر ترقی ہوتی چلی گئی، انسان روحانی طور پر اس کا قد بڑھتا چلا گیا۔ پھر موسیٰ السلام آئے، تورات جیسی کتاب دی، پھر عیسیٰ السلام آئے، انجیل جیسی کتاب دی۔ جب یہ حضرت انسان اس قابل ہو گیا کہ اب اللہ کی آخری کتاب کا تحمل کر سکے تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن مجید کو بھیجا۔ کبھی پہلی کے بچے کو یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا، اس کو پلے گروپ میں رکھا جاتا ہے، پھر وہ سکول میں جاتا ہے، میٹرک کرتا ہے، پھر کالج میں ایم فل کرتا ہے، بی اے کرتا ہے، پھر یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے، پھر ڈاکٹریٹ کرتا ہے، پھر ڈگری ملتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بھی جب اس میں علمی ترقی ہوتی گئی، آدم السلام آئے، یہ کے جی تھی، انسانیت کا بچپن تھا۔ آدم السلام آئے، کیا سکھایا جاتا تھا؟ روٹی کیسے کھانی ہے، گندم کیسے پیدا کرنی ہے، چکی کیسے چلانی ہے، ساتھ یہ بھی اللہ اللہ بھی کرتے رہو، اللہ کا نام بھی لیتے رہو، تھوڑا بہت
ایک نماز پڑھ لو, تھوڑا اللہ اللہ کر لو, لیکن کھانے پینے کے آداب, دنیا میں رہنے سہنے کے آداب, کیونکہ حضرت انسان نیا نیا ہے, یہ دنیا کو اچھی طرح نہیں جانتا, سب چیزیں اس کو سکھائی گئیں. پھر چلتے رہے. نوح السلام کا زمانہ آیا, حضرت انسان جوان ہو گیا. نوح السلام کہا دیکھو گڑبڑ کرو گے پٹائی ہوگی, گڑبڑ کی پٹائی ہوئی. چلتے چلتے ابراہیم السلام کا زمانہ آیا, انسان بڑھاپے کی طرف آنا شروع ہو گئی. ابراہیم السلام پہلے شخص ہے جن کے سفید بال ہوئے تھے, اس سے پہلے کسی انسان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. چاہے 950 سال تک تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے, اور 1165 سال نوح علیہ السلام زندہ رہے, ان کا کوئی بال سفید نہیں تھا. ابراہیم السلام آئے, پہلا سفید بال نکلا, شیشہ دیکھا گھبرا گئے کہ اللہ یہ کیا ہے. کہا کہ مومن کا وقار ہے. کہا زدنی وقارا, میرے وقار کو بڑھا دے, پوری داڑھی سفید ہوگی. اب بڑھاپا شروع ہو گیا انسان کا, اب علمی طور پر بالغ ہو گیا. ویسے تو بڈھا ہو رہا ہے جسمانی طور پر, لیکن عقل و فہم کے اعتبار سے بالغ ہو رہا ہے. جوان بالغ نہیں ہوتے. کہتے ہیں نا ایک بارات جا رہی تھی, شرط یہ لگائی لڑکی والوں نے کہ بڈھا کوئی نہ آئے ساتھ, جوان آئے. کہا یار یہ تو اچھی شرط ہے, کوئی بات نہیں, جوان ہی جائیں گے, جوان کا کام ہے, جوان کی شادی ہو رہی. بڈھے نے کہا مجھے بھی ساتھ رہ جاؤ, تمہیں نہیں پتا. انہیں سارے بڈھے شاٹ کر دیے ان لوگوں نے. شادیوں بڈھے شاٹ کر دیتے ہیں جوانوں, جب شادی ہوتی ہے نا کہتے بابے جی نے کی جائے, کھو کھو کرتا رہے گا. حالانکہ بابے کی دعاؤں سے تو سارا کام بنے گا. بابے نے کہا مجھے لے جاؤ کھیت میں چھپا دینا, میں کام آؤں گا. خیر ایک بابا ساتھ لے گئے, تو بابے کو کھیت میں چھپا دیا. سارے جوان ہے جوان. آج ایک شرط ہے ہماری لڑکی والے, شرط کیا ہے, ہر ایک بکرا کھائے گا, نہیں کھا سکے گا تو ہم لڑکی نہیں دیں. ایک بکرا, ہم تو پہیا گوشت نہیں کھا سکتے, آدھا کلو نہیں کھا سکتے, بکرا کیسے کھائے. اب بابے جی کی ضرورت پڑ گئی. لے جا بھائی بابا جی سے پوچھ کے آؤ. بابا نے کہا کہ تم بھی شرط لگا دو کہ کھائیں گے ضرور, لیکن ایک کر کے بکرا ہے, تازہ بن کے آئے. آپ کو پتا ہے اگر ایسی چیز آئے تو یکدم 4 ہاتھ مار کے کھا جائیں گے, پھر وقفہ پڑ جاتا ہے تو جگہ بھی بن جاتی ہے, کیونکہ تیل اگلی جگہ شروع ہو جاتی ہے. ایک مولوی صاحب تھے نا, کھاتے تھے, کہتے مولوی کھاتے بہت ہیں. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کو میں نے خود سنا لاہور میں, حکیم علامہ تھان رحمہ اللہ خلیفہ تھے. کہتے لوگ جی مولوی کھاتے بہت ہیں, پھر کہا اپنے بچے کو مولوی بنا کے کھائے گا کہاں سے, بچے کو مولوی بنا کے کھائے گا کہاں سے. کہتے مولوی کھاتے بہت ہیں. عجیب ہے, عجیب, دونوں عجیب باتیں ہیں. کہتے کھائے گا کہاں سے, پھر کہتے کھاتے بہت ہیں. بھائی مولوی تو اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی, اللہ میری امت کے اہل علم کے رزق کو پھیلا دے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اماں دعا دی ہے یا بد دعا دی ہے. رزق پھیلانے کا مطلب ہے کبھی باولپور روٹی کھاؤ, کبھی ملتان روٹی کھاؤ, کبھی خیرپور میں روٹی کھاؤ, کبھی کراچی میں روٹی کھاؤ, کبھی لندن میں روٹی کھاؤ. ہمارے لندن کے دوست انگلینڈ کے ہیں, کبھی لندن میں روٹی کھاؤ, کبھی فلانے ملک میں روٹی کھاؤ. یا آپ نے دعا دی بد دعا, کہا دعا دی ہے. یہ اہل علم اگر گھر میں بیٹھے رہیں گے تو امت کو دین کون پہنچائے گا. کھانے تو روٹی جائیں گے, لیکن ان کی دکان ان کے ساتھ ہی ہوگی, لوگ وہیں سے مال لے لیں گے. اہل علم کی دکان ان کا گھر میں نہیں ہوتی. میری دکان بھاون نگر میں نہیں ہے, میرے ساتھ ہی ہے. میں یہاں مال بیچ رہا ہوں, آپ خریدنے آئے, اور قیمت مولا کا نام ہے, مولا کے نام پر بک رہی ہے. آپ بھی مولا کے نام پر خرید رہے ہیں, میں بھی مولا کے نام پر. ہاں نہیں ہے. یہ اہل قرآن بیٹھے ہیں, سینے میں ان کے قرآن ہیں. بتاؤ یہ قرآن مجید جب یہ بازار جاتے تھے ان کا قرآن گھر رہ جاتا ہے, مجھے بتاؤ سینے میں. ہم سفر کرتے ہیں, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب, ہم پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں, جی میری بہت بڑی فیکٹری کراچی میں, میری لاہور میں فیکٹری ہوگی. یقین کریں نا, کل ہماری مرضی. آپ مولانا کیا آپ کیا کریں, ہم تو دین کے خادم ہیں, اللہ اللہ سکھاتے ہیں, دینی مسئلے بتاتے ہیں, قرآن سکھاتے ہیں. اچھا یہ فلانا مسئلہ پوچھنا ہے, ہم نہیں کہتے ہماری دکان باولن ہے, بولو ابھی دکان کھولتے, کیا چاہیے بولو.
میں سب سے پہلے جب آسٹریلیا گیا 2012 میں، تو بہت لمبی فلائٹ ہے یہاں سے دبئی سے آسٹریلیا کی، 14 گھنٹے ہوائی جہاز اڑتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، پائلٹ کو پتا ہوتا ہے کہاں جا رہا ہے، ورنہ پیچھے والوں کو خبر نہیں کہاں جا رہا ہے۔ تو ایک عرب نوجوان جو اس میں کام کرتا تھا، وہ بار بار مجھے دیکھ کے جاتا ہوں، میں کہ یہ عرب نوجوان مجھے بار بار آتا ہے، ایسے دیکھتا ہے پھر چلا جاتا ہے، کیونکہ میں وہ بیٹھا تھا، ہر ایک تو ٹی وی لگے ہوتے ہیں آج کل، تو فلیٹوں میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم تسبیح پھیر رہے تھے۔ ہمارے مراقبے کا یہی ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ویسے تو قوم مراقبہ کرنے تھوڑا حضرت جی ہر مراقبہ کرن دو، کوئی اللہ سانو بھی کرن دے، نہیں حضرت جی گھر میں ہو تو گھر میں بیگم بچے ذرا مراقبہ کرے گا، پیر صاحب کیا گردن جھکائی ہوئی ہے، فلانا کام نہیں کرنا، بل نہیں بنانا، اچھا اچھا اچھا، اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں، شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے گئے، جس پر آپ نے فرمایا اولین اور آخرین جو علوم مجھ کو دیے گئے، ان کے علوم کا تحمل کرنے والی امت آ گئی۔ اب یہ علوم دیے گئے، ان کے سینے، رسول اللہ فرمایا میری امت کے سینوں کو اللہ نے انجیل بنا دیا، تورات لوح و الواح پر نازل ہوئی، تختیوں پر آئی، انجیل تختیوں پر آئی، لیکن اس امت کے لیے تختیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی دل کی تختی ایسی ہے کہ جو اللہ کے علوم کو رسول اللہ کے واسطے سے اپنے اندر سہار لے گی۔ یہ ہمارے سینے ایسے بنائے گئے، اللہ اکبر، ایک عالم دین کے سینے میں ہزاروں مسائل پڑے ہیں، پوچھو حافظ قرآن کے سینے میں 30 سپارے پڑے ہیں، ان کے عادات شمار کرو، ان کی زیر زبر شمار کرو، پڑھنے آپ پڑھنے کا اندازہ کریں۔ ایک حافظ قرآن فجر سے لے کر رات تک جو پڑھتا ہے، جس میں منزل سناتا ہے، سب کی سناتا ہے، مطالعہ ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے، متوسط درجے کا حافظ قرآن اتنے الفاظ پڑھتا ہے، اتنے الفاظ پڑھتا ہے، ہر لفظ پر 10 نیکیاں اگر شمار کی جائیں، ایک متوسط طریقے کا حافظ قرآن شام کو عشاء کے بعد جب قرآن مجید بند کر کے سونے کے لیے جاتا ہے یا روٹی کھانے کے لیے، 2.5 کروڑ نیکی اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے۔ پڑھتا کتنا ہوگا؟ 2.5 کروڑ نیکی، یہ عام متوسط قسم کا، اور اگر زیادہ پڑھنے والا ہو تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنا پڑھتا اور کتنا کماتا ہے۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، ایسا قرآن ہم پہاڑ پر بھی نازل کر دیں وہ تحمل نہ کر سکے، کہ یہ وحی الہی ہے، اللہ کی وحی ہے، اور کتاب جو تمام کتابوں کی جامع کتاب ہے، اللہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی۔ ایک اللہ والے دلی میں ایک بزرگ کے پاس گئے تو بزرگ بات فرما رہے تھے، 2 نعمتیں بڑی عجیب ہیں، خالص نعمتیں ہمارے پاس ہے، ایک قرآن کی نعمت ہے، ایک رسول اللہ کی نعمت ہے جو مدینے میں۔ قرآن کی نعمت تو ہمیں ہر جگہ میسر ہے، اور دوسری نعمت مدینے میں، اس کو اتنا جذبہ چڑھا اس ملفوظ سن کر، وہ مدینہ بھی نہیں گیا تھا، انہیں پیدل ہی مدینہ کا سفر شروع کر دیا کہ ایک خالص نعمت تو ہر گھر میں موجود ہے، دوسری نعمت کو مدینہ میں جا کر سلام کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا من زار قبری بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی، جو میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کرے گا گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ اور اس روایت کو شارح مشکات علامہ قطب الدین نے ان تمام روایات کو اپنی صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ ساری روایات جو پیغمبر سلام کی وفات کے بعد زیارت سے متعلق ہیں بالکل صحیح روایات ہیں۔ ہر قرآن مجید کے تابع حدیث ہے، ان کے تابع فقہ ہے، یہ اسی میں سے نکلی، یہ اسی میں سے نکلی، الگ کوئی چیز نہیں۔ حدیث کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس قرآن کی تفسیر حدیث ہے، فقہ کو الگ نہیں کر سکتے، یہ اسی میں سے نکلا وہ مکھن ہے، اسی دودھ کا مکھن ہے، یہ الگ کوئی چیز نہیں۔ بولو بھائی، آپ مکھن کو دودھ سے الگ کوئی جنس قرار دیں گے؟ بولو، اسی میں سے نکلا ہے، اسی میں سے نکلا ہے۔
لڑکا تو اس میں سے وہ نکلا. الگ کوئی چیز، دیسی گھی الگ کوئی چیز نہیں، وہ دودھ ہی ہے. اس کی ایسی شکل ہے جس میں آسانی ہے. اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے تھے دو طبقات کو امت پر سب سے بڑا احسان ہے، ایک فقہا جن نے مسئلے آسان کر دیے، ایک صوفیاء جنہوں نے روح کے مسائل آسان کر دیے. ان کا بڑا احسان ہے. فقہا نے جسم سجا دیا اور صوفیاء نے روح سجا دی، انسان کامل ہو گیا. ایک باطن سجاتے ہیں، ایک ظاہر سجاتے ہیں. فقہا ظاہر سجاتے ہیں، وضو ایسے کرنا ہے، ایسے رہنا ہے، ایسا لباس پہننا ہے، ایسے سونا ہے، ایسے جاگنا ہے. یہ فقہا رسول اللہ کی باتوں سے، قرآن مجید سے نکال رہے مسائل نکال رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد امام بن حنبل کے پاس جا رہے ہیں. کیسے شاگرد تھے، کیسے استاد تھے، وہاں جا رہے ہیں. وہ بڑے خوش ہے، گھر میں اعلان کیا ہوا ہے آج میرا استاد آ رہا ہے، استاد کے فضائل گھر میں بیان ہو رہے ہیں. بچے اشتیاق میں ہیں کہ بھئی ہم اپنے ابا کا استاد دیکھیں گے. آج میرے ابا کا استاد حضرت چونکہ مکہ شریف کے رہنے والے تھے، قریشی تھے اور مکہ سے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے انسان تھے، بہت خوش ہیں. امام بن حنبل تو بغداد میں رہتے تھے اور یہ مکہ سے جا رہے ہیں. بڑا شور شرابہ گھر میں. اب استاد آئے ملے، او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی بچوں کی. اب بچے دیکھنے لگ گئے یہ کیا کرتے ہیں. جس طرح بزرگوں کے اعمال کو بچے دیکھتے ہیں، یہ بچوں کا شوق ہوتا ہے. جس طرح آج کل موبائل کی قسمیں دیکھتے ہیں نا ہمارے بچے، اللہ معاف کرے. پہلے بچے یہ دیکھتے تھے بزرگ کرتے کیا ہیں، ہم بھی ویسے کریں گے جیسے یہ کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے خالہ کے گھر آ کر سوئی میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ رات کو نماز کیسے پڑھتے. 10 سال کی عمر سے تاکہ میں بھی ویسی رات کو نماز پڑھوں جیسے رسول اللہ پڑھتے. یہ خالہ ہے میمونہ رضی ام المومنین. آپ آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ کیسے آیا ہے. کہتا ہے میں رات گزارنی، میں دیکھتا ہوں رسول اللہ رات کیا عمال کرتے ہیں. واہ کیا جذبہ. آپ آدھی رات کے بعد اٹھے، آپ نے ایک مشکیزے میں سے وضو کیا کھڑے کھڑے. معلوم کھڑے ہو کر وضو کیا جا سکتا ہے. کھڑے کھڑے وضو کیا اور ہلکا وضو کیا، تفصیلی وضو نہیں کیا. وہ نفل نماز پڑھنا، فرض نماز کا اہتمام سے کرے 3 بار. لیکن اگر جیسے سردی ہے آپ تہجد میں اٹھیں 1 یا 2 بار بھی آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے بھی ایسے وضو کیا. رسول اللہ نے نماز شروع تو بائیں طرف آ کر انہوں نے بھی شروع کر دی سلم ساتھ. حدیث میں آتا آپ نے کان مروڑا اور دائیں طرف لے آئے، کیونکہ ایک مقتدی ہو تو دائیں طرف کھڑا کرتے. کہتے آپ نے کام فتح لاؤزن ہو، آپ کی کان مروڑا ایسے کر کے مروڑا. کیا بات ہے، یہ بھی محبت کی ادا ہے. ہماری صاحبان بھی مروڑتے لیکن زیادہ زور سے نہ مروڑنے کی کان باہر آ جائے. جیسے ایک آدمی سر پہ پٹی باندھا پھرتا تھا، انہوں نے کہا کی ہویا، کہتے محبوب نے پھول مارے ہیں. انہوں نے کہا پھول مارے ہیں تو پٹی میں نہیں پھرنا ہے، کہتے نہیں گملے سمیت مارے ہیں. قاری صاحبان کان کھینچے لیکن باہر نہ نکالتے. ایسا نہ کرے. محبت سے تھوڑا بہت تنبیہ ہے. الرحمن علم القرآن، میرے شیخ فرماتے تھے اللہ نے کہا الرحمن یعنی شان رحمت ہونی چاہیے قرآن سکھانے والوں. ڈنڈا برداری نہیں ہونی چاہیے، محبت سے سکھاؤ. ان کے لیے رو، ان کے لیے رو. الحمدللہ 40 سال کے قریب ہو گئے مجھے تدریس کراتے ہوئے. الحمدللہ ہر چھوٹی بڑی کتاب میں نے پڑھائی. اللہ کا بہت شکر ہے. میرے والد نے مجھے اس شعبے سے الگ نہیں ہونے دیا. 8 کتابیں دیتے تھے تو نے پڑھانے، ہر فن کی کتاب میں نے پڑھائی. اگر میں نے کسی کو سزا دی تو میں رات کو اس کے لیے رویا بھی ہوں. آج تک وہ ضائع نہیں ہوا، حالانکہ نالائق تھے بڑے بڑے لاکھ بن گئے. روئے اللہ نے علم دینا. رحمان علم القرآن، تو اس کو کہو اس کو دے دے، اللہ نہیں ہے تو اللہ دے دے گا. بس جب وہ دے دے گا تو آسان ہو جائے گی، نمبر آپ کے بن جائیں گے، شاگرد آپ کا ہوگا، صدقہ جاریہ آپ کا ہوگا. دینے والا اللہ کی ذات ہے. بولو مفت میں ہے یا نہیں؟ رحمان علم القرآن، رحمان سکھائے گا قرآن، نمبر آپ کے مل گئے. کار فرما تو لطف ہے تیرا، کار فرما تو لطف ہے تیرا. ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، نام ہمارا. ہاں فلاں کا شاگرد ہے، فلاں کا شاگرد ہے، فلاں کا شاگرد ہے.
آپ نے کان مروڑا محبت سے دائیں طرف لیا ہے، دیکھ لیا کہ رسول اللہ کتنی رکعت پڑھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ فجر ہوئی، پیغمبر صاحب استنجے کے لیے تشریف لے گئے، استنجے کے لیے جانا ہے انہوں نے۔ اب یہ بچہ تیاری کر رہا 10 سال کا، سوچ رہا ہے میں کیا کروں۔ اس وقت آپ کو پانی کا لوٹا دوں جس وقت آپ طلب فرمائیں، تو چونکہ ایسا تو نظام نہیں تھا جیسے آج کل ہے، بے پردگی نہ ہو جائے، تو دماغ میں چھوٹے سے دماغ میں آیا کہ میں پہلے جا کے لوٹا رکھ دیتا ہوں، پہلے رکھ دیا۔ اب آپ آئیں گے تو آپ وضو فرمائیں گے تو چوکی رکھ دی، اور پانی کا انتظام وہاں باہر بھی کر دیا، آپ کی مسواک بھی لا کر رکھ دی۔ پیغمبر سلام باہر آئے تو رسول اللہ کی اہلیہ مبارکہ حضرت محمونہ ام المومنین بھی کھڑی ہے، اور عبداللہ ابن عباس بھی کھڑے ہیں۔ آپ اتنے خوش ہوئے، پر میں من فعل ھذا، یہ اندر پانی کس نے رکھا اور یہ باہر پانی کس نے رکھا؟ انہوں نے کہا کہ میرے اس بھانجے نے رکھا ہے۔ آپ نے ایسے بلا کر ان کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ دین کا عالم بنا دے، تفسیر کا علم دے دے۔ کام ہو گیا، کام ہو گیا، کام ہو گیا، امام المفسرین بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیری باتیں ان سے پوچھتے تھے اپنے دور میں۔ صحابہ بدری صحابہ نے کہا ہماری اتنی بڑی بڑی عمریں ہیں، یہ ہمارے پوتے اور نواسوں کے برابر ہے، اب ہمارے برابر بٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو تم یہ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر کرو۔ ہر ایک نے مانوی تفسیر کی، جو اس کا معنی لغت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جب مدد آئے گی لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی آپ اللہ سے استغفار اور اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھیں۔ کہا عبداللہ تو کیا کہتا ہے؟ کہا رسول اللہ کو یہ صورت نازل کر کے بتا دیا گیا کہ اب آپ کی واپسی کا وقت ہو چکا ہے۔ فرمایا میں نے بھی یہی سمجھا ہے جو عبداللہ نے سمجھا ہے۔ یہاں اللہ خبر دے رہے ہیں ہمارے محبوب کا کام پورا ہو چکا ہے، اب ہم ان کے اشتیاق میں ہیں۔ یہی آپ نے پھر اسرائیل السلام جب آئے تو آپ کی حجرہ مبارک میں داخل نہیں ہوئی، جبریل السلام بیچ میں، رسول اللہ کے خاص مشیر تھے جبریل السلام، جب کہ ہوتا آپ ان سے مشورہ فرماتے تھے۔ آپ دنیا کے مشیر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم تھے، اور فرشتوں میں حضرت کے مشیر حضرت جبریل السلام تھے۔ آپ نے جبریل السلام سے پوچھا آپ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ اللہ اس کو بلا لو، بلا لو۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ حکیم الامت تھانوی نے جہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا کہ آخری وقت میں منہ پر کلمہ ہونا ہی ضروری نہیں ہے، اللہ کا کوئی بھی نام کسی کی زبان پر ہوگا داخل الجنہ وہ جنت میں چلا جائے گا، تو رسول اللہ نے اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہا ہے آخری لفظ۔ پہلا لفظ جو رسول اللہ نے فرمایا، پہلا لفظ جب زبان کھلی، پہلا لفظ بغیر کسی کی تلقین کے، حضرت حلیمہ کے گھر میں آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یہ پہلا لفظ تھا جو حلیمہ نے سنا، جو آپ نے بلند آواز میں کہا اللہ اکبر، اور آخری لفظ جو آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ زبان کھلی تو مولا کے نام پر، دنیا کیسے گئے تو مولا کے نام پر، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ خیر میرے دوست، بچے مشتاق ہیں دیکھنے کے لیے کہ استاد جی کیا کرتے ہیں۔ استاد جی نے عشاء کی روٹی کھائی، چادر لی، لیٹ گئے، بچے انتظار کر رہے ہیں، رات کو تہجد پڑھیں گے، روئیں گے، کریں گے، مزہ آئے گا، کیسے اللہ کو منائیں۔ امام شافعی لٹے ہوئے، فجر کی اذان ہو گئی، اٹھ کر بیٹھ گئے، مسجد چلے گئے، امام بن حنبل بھی پیچھے پیچھے چلے گئے۔ واپس آئے، بچے اپنے باپ کے جمع ہو گئے، ابا آپ کے استاد تو بڑے آدمی ہیں، لیکن دیکھا رات پوری سونے میں گزار دی، رات سونے میں گزار دی، کھانا بھی اچھی طرح کھایا، رات سونے میں گزار دی، صبح بغیر وضو کے چلے گئے، وضو بھی نہیں کیا۔ اچھا تو استاد تو بات سمجھتے تھے، شاگرد تو استاد کے اندازوں کو سمجھتا تھا،
لیکن بچوں کی اس کے لیے اس کے سامنے پوچھا، یہ بچہ پارٹی میں کہہ رہی، غصہ نہیں فرمایا، ناراض نہیں، بڑی محبت سے آپ نے فرمایا، خوش ہوئے کہ سوال کا کہا کہ امام بن حنبل تیرا کھانا اتنا حلال اور طیب تھا کہ جب لقمہ اندر جاتا تھا نور سے میرا سینہ بھر جاتا تھا، اتنا نور میرے قلب میں جمع ہو گیا، اتنا نور کہ میں نے کہا کہ اس نور سے فائدہ اٹھاؤں، میں پوری رات لیٹے لیٹے قرآن حدیث میں سے مسائل نکالتا رہا، میں نے 1000 مسائل مستنبط کیے ہیں، تو میں تو جاگتا ہی رہا پوری رات، تو وضو کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور یاد رکھو ایک مسئلہ جان لینا، یعنی آپ نے کسی مسئلہ پوچھا جو آپ کو پتہ نہیں تھا، اس کا ثواب 200 رکعات کے برابر ہے، 200 رکعت۔ آپ کو مسئلہ پتہ ہے، آپ کو مسئلہ بتا دیا، آپ کو پتہ چل گیا، 200 رکعت کا ثواب ہے۔ اور اگر پورا باب پتہ چل جائے، جیسے پورے وضو کا طریقہ پتہ چل جائے، تو 1000 رکعت کا ثواب ہے۔ تو جو قرآن حدیث سے مسئلے نکالتے ہوں ان کا ثواب تو میں اور آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کو کتنا ملتا۔ نے فرمایا کہ فقہاء اور صوفیاء محسن سنت کے، تو فقہ کو الگ چیز نہیں ہے، یہ جو قرآن حدیث سے نکلا وہ مکھن ہے، وہ دودھ ہے تو اس میں سے نکلا وہ مکھن، سے نکلا وہ گھی ہے، لیکن اس میں آسانی ہے، پکی پکائی روٹی ہے۔ ہم خود کیسے نکالتے پھر؟ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی ہم قرآن حدیث سے خود مسئلہ نکالو، خود مسئلے نکالو۔ آج نٹ پر بیٹھے بہت سے نالائق کی باتیں کر رہے ہیں، مگر آپ بھی کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں جا کر کہتے کہ ہم کتاب سے خود اپنا مسئلہ اپنی بیماری کے لیے دوائی متعین کریں گے؟ بات تو پیناڈول کے لیے بھی تمہیں ڈاکٹر کی مشورے کی ضرورت ہے، اور یہاں دین کے مسئلے کے لیے تم کہتے ہو علماء کی ضرورت لاؤ۔ گمراہی پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ بات کر لینا گمراہی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ ہر ایک اپنا فیلڈ ہے، کسان جانتا ہے کہ کھیتی باڑی کیسے، مجھے نہیں پتا، میرا کام نہیں ہے، تاجر کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ عالم کا کام ہے کہ لوگوں کو دینی مسائل بتائے، آپ کا کام نہیں، آپ کا کام ہے پوچھ کر اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم پوچھتے ہو تمہیں پتہ چل جاتا ہے، جن کے ہاں نہیں ان کو پوچھو، ان کو پوچھو۔ ابھی امریکہ سے جماعت آئی، ایک امریکہ کے ساتھی بہاول نگر ملنے کے لیے رو رہے تھے، کہا یہاں ہر مسجد میں عالم ہے، ہر مسجد میں عالم ہے، ہمارے ہاں جس جگہ پر میں امریکہ کی میں رہتا ہوں دور دور تک کوئی عالم نہیں جس سے مسئلہ پوچھا، جس کے جا کر ہم سامنے بیٹھ کر مسئلہ پوچھیں۔ فون پر پوچھتے ہیں، کبھی پاکستان سے، کبھی ہندوستان سے، کبھی بنگلہ دیش سے، اور یہاں تم کتنے اچھے ہو، مولانا صاحب مل جاتے ہیں، مولانا صاحب سے مسئلہ ملاقات بھی ہو رہی ہے، زیارت بھی ہو رہی ہے، عالم کی زیارت خود عبادت ہے اور مسئلہ بھی پوچھ رہے ہیں، لیکن نہ قدری ہے، نہ قدری ہے، جیسے ہم اور چیزوں کی نہ قدری کرتے ہیں، ہم اہل علم اور دین اور مدرسوں کی بھی نہ قدری کرتے ہیں۔ نعمتیں چھن جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں تھیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے۔ اگر بخارا والے نے ناز کیا، جہاں امام بخاری نے 90,000 انسانوں کو پڑھایا، آج بخارا میں کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا مدرسے بھی نہیں ہے، مدرسہ تو دور کی بات ہے۔ جہاں جہاں کسی نے نہ قدری کی، سمرقند میں نہ قدری کی، دنیا میں جہاں نہ قدری ہوئی، اللہ نے نعمتیں دوسرے ہم ہندوستانیوں کو دے دی۔ ہندوستان آج پورا عالم کے علماء، عرب کے علماء، عجم کے علماء، پوری دنیا کے علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اگر رسول اللہ کے طرز پر اگر دینی تعلیم کا سلسلہ اگر کہیں ہے تو ہندوستان اور پاکستان کے اندر، ورنہ دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ یہاں ہے کہ چٹائی پر استاد بھی بیٹھا ہے، چٹائی پر طالب علم بھی بیٹھے، ورنہ کہیں نہیں ملے گا۔ یونیورسٹیاں بڑی بڑی ہیں لیکن وہاں پر یہ مزہ نہیں ہے، یہ مزہ نہیں ہے۔ یہ رسولہ پڑھاتے تھے جس طرح کے بعد وہ صورت یہی نظر آتی، جس طرح پیغمبر اسلام کے ارد گرد صحابہ جمع ہوتے تھے، نائبین رسول کے ارد گرد ان کے عاشق جمع ہوتے ہیں۔ یہ صورتیں آپ کو ہندوستان پاکستان میں ملیں اور کہیں نہیں۔ اللہ نے ہمیں دے دیا، ہم اجمیوں کو دے دیا، وہ بھی ہندوستانیوں کو دے دیا، ہندوستانیوں کو دے دیا، علم بھی دے دیا، روحانیت بھی دے دی، ساری محتاج ہے۔ ان کے اہل علم موجود، ان کو درد ہوتا ہے، درد یار کیا کریں۔ میں ترکی میں گیا، ایک مدرسے میں گیا، میں نے بتایا ہمارے مدرسے ایسے، رونے لگے، کاش ہمارے ہاں بھی ایسے مدرسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی تعلیم ہوتی ہے آپ کی۔ ہم میز کرسیوں پر بیٹھے ہیں، طالب علم سگریٹیں بھی پھونک رہے ہیں، استاد جی سبق پڑھا رہے ہیں،
لیکن یہاں کیا ادب آداب ہے ماشاءاللہ. شاگرد بھی ادب کر رہا ہے استاد کا. استاد کے دل میں محبت اخلاص ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ بچے آئے ہوں گے, قاری صاحب نے کس باز کے والدین آج دیکھے ہوں گے, 8 سال 10 سال گزر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں فلانے کا ابا. اچھا تو اس کا ابا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا تو اس کا ابا ہے. یہاں سکول والے ہر سال میں 3 دفعہ والدین کو بلاتے ہیں صرف فیس بڑھانے کے لیے تاکہ اور مال کھینچیں. ہمیں تو مال کھینچنا نہیں ہوتا, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم تو مولا کے لیے پڑھاتے ہیں کہ آنے والے ہمارے لیے صدقہ جاری بننا ہے. ہم نے اس بچے پر نظر کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا اس کا ابا کون ہے, امیر کا پتر ہے غریب کا پتر ہے. ہمارے یہاں کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بڑے آدمیوں کا بچہ ہے یہ, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ بڑے امیر کا پتر ہے, وہ بھی وہی دال کھا رہا ہوتا ہے دوسرے کھا رہے, کیونکہ سلسلہ ایسا ہے. دال نہیں کھائے گا تو بنے گا کچھ ہے. امیر کے پتر کو بھی دال کھانی پڑے گی تبھی جا کر کسی کام کے قابل ہوگا. پھر دال بنے گا, دال علی الخیر, یعنی خیر کے راستہ بتانے والا. دال کھائے گا تو دال دل یدلو یعنی دلالت کرنے والا, راستہ دکھانے والا. دال علی الخیر بنے گا. دال کھائے گا. اگر وہاں بھی نواب بن کر رہے گا تھوڑی کچھ ملے گا. نوابوں کو کچھ نہیں ملتا, وہاں بھی مٹ کے رہنا پڑتا ہے. یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں کون سے ان سے کوئی غرض ہے, ہم نے کون سی فیسیں لینی ہے. چلانے والے بھی اخلاص سے چلا رہے, اور نام بھی اپنا نام بھی شو کرنا پسند نہیں کرتے. یار ہمارا نام بھی نہیں لینا, ہم فلاں کام کر رہے ہیں ہمارا نام نہ لینا کہ ہم نے فلانا کام کیا. ہمیں آخرت چاہیے. ہمیں بھی یہ نام بری نہیں ہوتی کہ ہم ان بچوں کے نام لیں. ہم ہر ایک کے پاس آتے رہتے. قاری صاحب تو پھر بھی چلے جاتے ہیں شاگردوں کے پاس مرغی کھانے. ہم وہاں پر تو اتنا بھی ٹائم نہیں. یہی اخلاص ہے. اسی وجہ سے یہ ادارے ماشاءاللہ قائم ہے, یہ دین کا کام قائم ہے. اب انہوں نے چھوڑا, اللہ نے ہمیں دے دیا, ہم اجمیوں کو دے دیا. میں نے خود ایک شام کے بہت بڑے عالم کے ساتھ مدینہ شریف میں ایک حفلہ تھا, ایک جلسہ تھا, مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا. وہ پہلے مدینہ میں رہتے تھے, علامہ ساغرجی, ان کی بہت سی کتابیں نیٹ پر چیک کریں, بہت بڑے عالم ہیں. میں ان کے ساتھ ہم دونوں بیٹھے, ان کا بیان تھا, میں بھی ساتھ, مجھے بھی اس ساتھ والی کرسی پر بٹھایا گیا. تو علامہ ساغرجی نے بڑے مجمع میں کہا کہ علماء عرب کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر حدیث شریف کا صحیح علم کہیں پڑھا جا رہا ہے تو یہ بر صغیر میں پڑھا جا رہا ہے. یہاں پڑھا جا رہا ہے ایسے انداز میں کہ پڑھنے والا سمجھ بھی رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے. عمل بھی کر رہا ہے. ہمارے استاد نے حدیث پڑھائی اونٹ پر نماز پڑھنے کی. ہم نے یار اونٹ پر نماز کی حدیث پڑھی, عمل ہونا چاہیے. ہم 2 دوست جب عصر کے بعد کلفٹن چلے گئے. کراچی میں پڑھتا بھی ٹاؤن میں, کلفٹن پر اونٹوں والے سواری کراتے ہیں. وہاں چلے گئے, ہم نے اپنی عصر بھی مؤخر کی. ہم اونٹ پر بیٹھے, ہم نے کہا قبلہ رخ کر کے اونٹ کو چلا تاکہ وہ رسول اللہ کی سنت جو آپ نے اشارے سے پڑھی تھی ہم اس پر عمل کر لیں. بعد میں ہم نے اپنی عصر نماز پڑھ لی. استاد نے صلاۃ التسبیح کی حدیث پڑھائی. صبح کا پوچھ رہا کس نے پڑھی؟ الحمدللہ میں نے کہا جی پڑھی. کئی طالب علموں نے رات کو ہم نے صلاۃ تسبیح پڑھی کہ یہ رسول اللہ کی حدیث پر عمل کر لے کہ صلاۃ تسبیح ایسے پڑھی جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر کے خاص طور پر پاکستان کو اللہ نے بہت نوازا ہے. پورے عالم سے اگر کوئی یہاں آنا چاہتا ہے تو علم دین کے لیے آنا چاہتا ہے, ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں. انجینئر وہ سب آ جاتے ہیں لیکن وہ یہاں آنا چاہتے ہیں. انگلینڈ والے ہوں, امریکہ والے ہوں, فرانس والے ہوں, آسٹریلیا والے ہوں, مجھے کئی بچے ملتے ہیں. حضرت کوئی ویزا ہو جائے گا, ہم نے وہاں پڑھنا, جا کر وہاں پڑھنا ہے, وہاں کے علماء سے پڑھنا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. بہرحال میرے دوستو, قرآن مجید سے خصوصی تعلق پیدا کرو, اس نعمت کی قدر کرو, ان مدارس کی قدر کرو, اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, ان کو صدقہ جاریہ بناؤ. یہ صدقہ جاریہ, یہ اور کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے, یہ صدقہ جاریہ. حافظ قرآن ہو پھر کچھ بھی بن جائے. حافظ قرآن کرنے بعد آرمی چیف بھی بن سکتا ہے. حافظ قرآن بننے کے بعد وہ ملک کا صدر بھی بن سکتا ہے. ترکی کا صدر حافظ قرآن ہے,
صدر بھی سب بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر. اب تو ڈاکٹر انجینئر بہت ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے. ہمارے میں کتنے حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر انجینئر لاہور میں بڑے بڑے ڈاکٹر حافظ قرآن ہے، جج حافظ قرآن ہے، پائلٹ حافظ قرآن ہے. لیکن صدقہ جاریہ ہے نا، اس کی پائلٹی سے تمہیں پیسے تو ملیں گے، آخرت نہیں ملے گی. اس کے حافظ ہونے والے سے آپ کو آخرت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر ایسے تاج رکھ دیں گے جن کی روشنی چاند سورج سے زیادہ ہوگی. لوگ کہیں گے یہ کون سے نبی ہے؟ کہا نبی نہیں ہے، رسول اللہ کے غلام ہیں جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا. اور خود بھی قرآن مجید سے تعلق لگاؤ، تلاوت کی عادت ڈالو، قرآن سیکھو. یہ نہ سمجھو اب بڑے ہو گئے ہماری زبان سیدھی نہیں. صحابہ نے بھی بڑی عمر میں سیکھا ہے قرآن. بڑے بڑے بڈھے صحابہ جوان بچوں سے سیکھا کرتے، بڈھے بڈھے صحابہ ان کے بچوں کا حوالے کر دیتے کیونکہ صفحہ کے اندر جوان لوگ تھے. جاؤ بھی پڑھو. اب بابے پڑھ رہے ہیں، سردار ہے قوموں کے، اپنی قوم سردار ہے، پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 12 سال میں سورہ بقرہ یاد کی، معنی کے ساتھ، مطالب کے ساتھ. جب سورہ بقرہ ختم ہوئی اونٹ ذبح کیا، اونٹ. آج کوئی حافظ قرآن بن جائے، مولوی صاحب قاری صاحب کی مرغی کی دعوت کر دے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں سنت ہے یا بدعت ہے. میں کہتا ہوں اٹھ ذبح کر لو پھر تو تھا آپ کو سنت پوری ہو جائے گی. پھر بدل نہیں مرغا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بالکل من گیا ہے مرغا ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.